سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ سورت کا نام ہے لہب، سورۃ اللہب۔ ان صورتوں میں سے ہیں جو صورتیں ابتدائی دور میں یعنی مکی دور میں نازل ہوئی ہیں۔ یوں تو قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 111 ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے یہ سورت 6 نمبر پر ہے۔ واقعہ اس طرح ہوا، مکہ کے آس پاس ایک شخص رہتا تھا، سراقہ بن مالک، قبیلہ بنو کنانہ کا سردار تھا، مالدار بھی تھا، اپنے خاندان کا بڑا تھا، اور آس پاس کے علاقوں میں بھی اچھا خاصا اثر تھا۔ کسی بات پر مکہ کے کچھ لوگوں کے ساتھ اس کی لڑائی ہو گئی۔ اب مکہ والوں نے اس کو اپنا دشمن سمجھ لیا اور اس نے مکہ والوں کو اپنا دشمن سمجھ لیا۔ عرب کی ایک عادت تھی، وہ دل میں نفاق نہیں رکھتے تھے۔ وہ اعلان کر دیتے تھے کہ جب تک نہ ہم تم سے اپنا انتقام لیں گے، بدلہ لیں گے، تب تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ چنانچہ وہ اس تیاری میں تھا اور اس کا اعلان کر چکا تھا، اور مکہ والے منتظر تھے کہ کب سراقہ بن مالک ہم پر حملہ کرتا ہے اور اس طریقے سے ہم بھی مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ انہی دنوں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی ایک آیت کا نزول ہوا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دین کی دعوت دیجئے، اللہ سے ڈرائیے، جہنم سے ڈرائیے، ایمان نہ لانے پر جو وعیدیں ہیں وہ سنائیے، اور ایمان قبول کرنے کی جو بشارتیں ہیں وہ سنائیے۔ کیونکہ اس وقت تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے طور پر اپنے قبیلے کو دین کی دعوت نہیں دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے۔ آج تو صفا پہاڑی دور سے نظر نہیں آتی ہے، عمارتیں ہیں، بلڈنگیں ہیں۔ اس دور میں یہ عمارتوں کا سلسلہ نہیں تھا، بلڈنگیں نہیں تھی، تو دور سے صفا پہاڑی نظر آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھتے ہیں اور ایک سفید کپڑا لہرایا۔ عرب میں سفید کپڑا لہرانے کا مطلب تھا یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ جیسے آج اگر 2 ملکوں میں جنگ ہو جائے تو ایک ملک الارم بجاتا ہے، سب لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ جنگ ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے اس دور میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ عربوں پر کوئی حملہ کرنے والا ہے۔ جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کپڑا لہراتے ہوئے دیکھا تو تمام کے تمام قبائل وہاں پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ کے چچا بھی پہنچے، وہاں کے مرد اور خواتین، بوڑھے اور بچے پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 چچا تھے، سب سے چھوٹے آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ تھے، اور اسلام جن کو نصیب ہوا ہے وہ 2 ہی چاچا ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور پوفیوں میں صرف حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اسلام نصیب ہوا۔ جب قبائل حاضر ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کو مخاطب کر کے فرمایا، اے بنو سہر،
اے بنو ساعدہ، بنو مخزوم، بنو ہاشم، بنو عبد مناف، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، حالات کٹھن ہیں، سامنا بہت بڑا ہونے والا ہے، اللہ کے حضور حاضری ہے، لہٰذا اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، تم لا الہ الا اللہ کہو، تم محمد الرسول اللہ کہو، اللہ کی توحید کی گواہی دو اور رسالت کو مانو۔ یہ پھوپھی موجود تھی حضرت صفیہ، جن کو اسلام نصیب ہوا، کہ پھوپھی آپ میرے لیے قابل احترام ہو، آپ کی رشتہ داری قبول، لیکن سن لیجئے گا یہ دنیا میں ہے، آخرت میں تیرے کچھ کام نہیں آ سکتا ہوں جب تک نہ آپ توحید کے قائل ہو جائیں گی، جب تک نہ آپ میری رسالت کو مانیں گی۔ اور ایک دوسرے موقع پر اپنے آپ کو اور آپ کو سنانے کے لیے سناتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خواتین کی سردار جو ہیں حضرت فاطمہ، آپ کی بیٹی ہیں، فرمایا کہ فاطمہ میں دنیا میں جو کچھ بھی تو مانگے گی میں وہ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن لا اغنی عنک من اللہ شیئا، قیامت کے دن میں تجھے ذرہ برابر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نہ بچا سکوں گا، نہ تیری سفارش کر سکوں گا، اگر تو نے لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا، تو نے محمد رسول اللہ کو پڑھا نہیں اور ان طریقوں پر نہیں چلی۔ یعنی حضرت فاطمہ سے فرماتے ہیں کہ فاطمہ ایسا نہ ہو قیامت کے دن لوگ ایمان لے کے آئیں گے، عمل صالح لے کر آئیں گے، قرآن کی تلاوت لے کر آئیں گے، تہجد لے کر آئیں گے، تسبیحات اور ذکر لے کر آئیں گے، لیکن کہیں تو خالی نسبت لے کر نہ آئے گی اور نسبت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نسبت کی وجہ سے آپ بچ نہیں سکتی ہیں۔ فرمایا کیا قابیل حضرت آدم کا بیٹا نہیں تھا؟ کیا کنعان حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں تھا؟ کیا آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں تھے، لیکن نسبتیں کام نہیں آئی۔ لہذا کہیں امت مسلمہ بھی صرف اپنی نسبتیں بزرگوں کی طرف کرتی رہے، بڑوں کی طرف کرتی رہے، لیکن عمل ندارد، عمل کچھ پاس میں نہ ہو، تو یہ نسبتیں کسی کام کے نہیں آتی ہیں۔ آج تو آدمی شوق سے لکھتا ہے قادری، لیکن پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ اپنے مریدین کو صرف اسم اعظم کا ذکر دن بھر کرنے کے لیے 22,000 مرتبہ دیتے تھے۔ صرف اسم اعظم کی بات کر رہا ہوں، دیگر تسبیحات تو دور کی بات ہے۔ گویا جو 22,000 مرتبہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور دیگر تسبیحات کرتا ہے، اس کو تو حق ہے قادری کہنے کا، لیکن ایک مخصوص لباس اور مخصوص پہناوا پہن کر اپنے آپ کو قادری کہنے کا حق نہیں ہے، یہ خالص نسبتیں ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے کہا کہ سنو بھائی، اگر میں آپ کو بتا دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے، وہ تم پر حملہ کرنے والا ہے، تم پر دعویٰ بولنے والا ہے، تو تم تصدیق کرو گے؟ سب نے کہا کہ ہاں تصدیق کریں گے۔ ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے تو پوری زندگی آپ کو سچ بتاتے ہوئے سنا۔ اور ایک روایت میں ما جربنا علیک صدقا، ہم نے تو آپ کو سچ بتاتے ہوئے ہی دیکھا، کبھی جھوٹ آپ کی زبان سے نہیں نکلا۔ کہا جب بات ایسی ہے تو سنو، تم لا الہ الا اللہ کہو، تفلحو، کامیاب ہوں گے، اور رسول اللہ کی رسالت کو مانو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر نہیں تو پھر فرشتوں کی معصوم جماعت، معصوم لشکر تم پر دعویٰ بول دے گا اور تمہیں آخرت میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ کا ایک چاچا تھا، عبد العزہ نام تھا، جس کو ابو لہب کہا کرتے تھے، وہ وہاں تھا، تو اس نے کہا تبا لکا یا محمد، اور ایک روایت میں ہے تبا لکا سائر الیوم، لہذا جماعتنا،
ہلاکت ہو، بربادی ہو، کیا اسی لیے تو نے جمع کیا تھا؟ یہی تو نے واویلا مچانا تھا؟ یہی اپنی سرداری کا چرچا کرنا تھا؟ ہم نہیں مانتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے، اس نے کچھ کنکر بھی اٹھائے اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکے اور تھوکا بھی اس بدبخت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اشارہ تھا دوسروں کو بھی کہ تم بھی یہ کام کرو، لیکن انہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب اور ہیبت کی وجہ سے یہ کام نہیں کیا۔ تو فوراً اللہ رب العزت کو جلال آتا ہے اور اس صورت کا نزول ہوتا ہے، اور ابو لہب کے اس بددعا، نہ قبول ہونے والی بددعا کا جواب ہے تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ، و تب، اور ہلاک ہو جائے وہ، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بددعا کرتا ہے، اور اس کی دعا کے قبول ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں، مشرک ہے، دعا قبول ہوگی نہیں۔ اور اللہ رب العزت جو بددعا فرماتے ہیں، جو پیش گوئی دیتے ہیں، وہ یقینی سچ ہونے والی ہے۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، و تب، اور ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اس کے 10 بیٹے تھے، اور 2 بیٹے عتبہ اور شیبہ کے نکاح میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں تھیں، حضرت رقیہ اسی ترتیب سے، اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما۔ انہوں نے بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا تھا۔ جب ساس کو پتہ چلا، قرآن کریم نے تو اس کو بیان کیا حمالۃ الحطب، لکڑیاں چننے والی۔ حدیث کی کتابوں میں بتایا جاتا ہے کہ اس کو ام جمیل کہتے تھے، اور بعض تاریخی روایات میں کہ اس کا نام عروہ تھا۔ بہت سخت مزاج تھی، اور پھر گھریلو بھی ایک اثر تھا۔ تو جب ساس کو پتہ چلا کہ ان دونوں بہوؤں نے کلمہ پڑھا ہے، تو ابو لہب سے کہا تو گلیوں گلیوں ڈنڈا لے کر پھرتا ہے اور لوگوں کو کلمے سے روکتا ہے۔ خود اس کی اور ایک اور دوسرے آدمی تھے ابو جہل، دونوں کی ڈیوٹی تھی، یہ اس طاق میں رہتے تھے کہ اللہ کے رسول کہاں تبلیغ کر کے آئے، وہ یہ فوراً پہنچ جاتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آگ بھڑکاتے تھے، اور آپ کے خلاف لوگوں کو تیار کرتے تھے کہ یہ صابی ہے، بے دین ہے، دین چھوڑ چکا ہے اپنے آبا و اجداد کا، ہمیں بھی پریشان کیا ہے، تمہیں پریشان کرنے والا ہے، لہذا اس کی باتوں میں نہ آؤ۔ یہ ان کی ڈیوٹی تھی۔ تو جب اپنی ساس نے، یعنی اپنی بیوی نے اپنے شوہر کو، ان بیٹیوں کے سسر کو کہا کہ تیرے گھر میں تو یہ دونوں کلمہ پڑھنے والیاں ہیں، اور لوگ تانے دے رہے ہیں کہ لوگوں کو تو روکتا ہے لیکن گھر کی خبر نہیں لیتا ہے، ذرا ان کو سمجھاؤ۔ بیٹوں سے کہا، عتبہ اور شیبہ سے، کہ تم ان کو مارو۔ مارا۔ بیٹیوں نے جواب دیا کہ اگر کوئی خدمت میں کمی ہے، کوئی اور تکلیف ہے تو بتاؤ، رہا مسئلہ کلمہ پڑھنا تو کلمے سے تم کو تکلیف نہیں ہے، ہمارے ٹکڑے بھی کیے جائیں ہم کلمے سے باز نہیں آئیں گی۔ ابو لہب پریشان ہوا، اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہنے لگا کہ تم نے ہمارے ساتھ رہنا یا محمد کے ساتھ؟ انہوں نے کہا آپ کے بیٹے ہیں، آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، تم نے اگر ہمارے ساتھ رہنا ہے تو ان دونوں لڑکیوں کو لے جاؤ، محمد کے گھر چھوڑ کے آؤ اور طلاق دے کے آؤ، ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، میں تانے برداشت نہیں کر سکتا ہوں، ناک کا مسئلہ ہے، لوگ مجھے کوستے ہیں اور تانے دیتے ہیں، فکریں کستے ہیں۔ چنانچہ ان دونوں بیٹوں نے ایسا ہی کیا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں توحید کی اشاعت کی بنا پر، رسالت کی آبیاری کی بنا پر، قرآن کریم کو عام کرنے کی بنا پر اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر واپس کر دی گئی، لوٹا دی گئی اور طلاق دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو۔ دنیا میں تو بظاہر یہ کام آئے، لیکن آئے نہیں کامل طور پر، آخرت میں یہ بیٹے کام آنے والے نہیں ہیں۔ اور دنیا کا بھی واقعہ سن لو، دنیا میں بھی یہ کامل طور پر کام نہیں آئے۔ اسی ابو لہب کو عمر کے آخری وقت میں ایک پھوڑا نکلا جو طاعون کا پھوڑا تھا،
عربی کی کتابوں میں اس سے لکھا ہے عدسہ، یعنی وبا کی بیماری تھی۔ اور پرانے زمانے سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے کہ ایک ملک میں اگر وبا ہو تو دوسرا ملک اپنی سرحدیں بند کر دیتا ہے، وہاں مسافروں کو آنے نہیں دیتا ہے۔ آج بھی ہوائی جہاز بند کر لیے جاتے ہیں، گاڑیاں اور ٹرینیں بند کر لی جاتی ہیں۔ کسی طریقے سے ان کے اس ابو لہب کے بیٹوں کو پتہ چل گیا کہ ہمارے باپ کو عدسہ بیماری ہے، طاعون کی بیماری ہے، اور ڈاکٹروں نے کہہ رکھا تھا کہ اگر تم اس کے قریب جاؤ گے تو تمہیں بھی یہ بیماری لگے گی۔ تو انہوں نے ایک حبشی کو بلایا اور کہا تو کہاں مزدوری کرتا ہے؟ کہا فلاں جگہ۔ کتنا پیسہ ملتا ہے؟ کہ 10 درہم ملتے ہیں۔ کہا ہم 20 درہم دیں گے، آپ نے ہمارے گھر آنا ہے، ہم کاروباری آدمی ہیں، دکانوں پہ رہتے ہیں، دیگر تجارات میں مشغول ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں ہمارا بابا ہے، اس کی آپ نے خدمت کرنی ہے۔ وہ خوشی خوشی آیا۔ ایک تو مکہ کے سردار کے گھر جانا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ پیسے بھی آپ ڈبل ملیں گے۔ تو آیا، اور آنے کے بعد جب گھر پہنچتا ہے اور گھر میں اس کو پتہ چلا کہ اس کو تو وبا کی بیماری ہے، طاعون ہے، یہ مجھے لگ سکتی ہے، تو عجیب حیرت ہوگی۔ بیٹے دے رہے ہیں کھانا، بیٹے دودھ دے رہے ہیں، بیٹے پھل فروٹ دے رہے ہیں۔ تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ وہ راستے ہی میں خود ہڑپ کر لیتا ہے، راستے میں خود پی لیتا ہے، وہ بھی بابے سے ملاقات نہیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر! ایک وقت ایسا ہوتا ہے اولاد بھی دور ہو جاتی ہے، اہل خانہ دور ہو جاتا ہے، رشتہ دار دور ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ایک مزدور تھا۔ 2-3 دن سے آواز نہیں آئی تو پوچھا کیا حال ہے بابے کا؟ کہا آرام کر رہا ہے، لیکن آرام نہیں کر رہا تھا، وہ چل چکا تھا، اس کی وفات ہو چکی تھی۔ پھر دیکھا بیٹوں نے غور سے کہ منہ کھلا ہے اور استبل خانے میں ہے جہاں جانور رکھے جاتے ہیں، نہ کھا رہا نہ پی رہا ہے، تو پتہ چلا اس کی وفات ہو گئی ہے۔ خود قریب نہیں گئے، بلکہ حبشی غلاموں کو کرائے پر لایا، انہیں پیسے دیے اور کہا کہ جا کر اس کو کہیں جنگل میں کسی گڑھے میں دفنا دینا۔ وہ ابو لہب جس کو ناز تھا اپنے مال پر اور جس کو ناز تھا اپنی اولاد پر کہ میری اولاد مجھے بچائے گی، اس کا کہنا تھا اولاً تو جنت اور جہنم ہے نہیں، لیکن اگر جہنم ہوگا بھی تو 10 بیٹوں کو فائن کے طور پر، فدیے کے طور پر دوں گا اور اپنے آپ کو جہنم سے چھڑا لوں گا۔ وہ بیٹے دنیا میں کام نہیں آئے۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کے کام نہیں آیا اس کا مال، وما کسب، اور اس کے کام نہیں آئی اس کی کمائی جو اس نے دنیا کما رکھی تھی۔ سیصلی نارا ذات لہب، یہ تو دنیا کی سزا تھی، نہ اولاد کام آئی نہ مال کام آیا۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ داخل ہوگا ایک آگ میں جو شعلے والی ہوگی، جو شعلہ زن ہوگی، بھڑکتی ہوگی۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی جہنم میں داخل ہوگی، شعلہ زن آگ میں داخل ہوگی۔ میں نے ابھی عرض کیا اس کی بیوی کو ام جمیل کہتے تھے، وہ بھی اپنے شوہر کی طرح پیش تھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں۔ آج تو ہم فجر کے لیے اٹھ نہیں پاتے ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے سحری کے وقت اٹھتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں نماز ادا کرتے تھے، راستے میں کانٹے بچھاتی تھی کہ اندھیرا ہے، آپ کو نظر نہیں آئے گا، آپ اس راستے سے گزریں گے اور آپ کو کانٹے لگیں گے۔ اتنی محنت کرتی تھی وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے، تو فرمایا وہ بھی جہنم میں داخل ہوگی۔ حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں چن چن کر لانے والی تھی، جو لکڑیاں لاد کر لانے والی تھی، جو لکڑیاں اٹھا کر لانے والی تھی۔ اس کے 2 مطلب ہیں۔ باوجود اتنے بڑے گھرانے کے مالدار تھی، سونا اور چاندی سے وہ لیس رہتی تھی، لیکن دنیا کی لالچ اتنی تھی کہ خود جاتی تھی جنگل، لکڑیاں لاتی تھی، اس کے بعد آگ جلاتی تھی اور روٹی پکاتی تھی، کھانا پکاتی تھی۔ دوسرا مطلب یہ کنایا ہے، وہ چگل خور تھی، ایک کی باتیں دوسرے کو، دوسرے کی تیسرے کو، اور اس طریقے سے
چگلی کی آگ لگا کر حسد اور نفرت کی آگ پھیلاتی تھی، لوگوں میں لڑائیاں کرتی تھی۔ کیوں؟ جس طریقے سے لکڑیاں اور تنکے چن کر آگ لگائی جاتی ہے، اسی طریقے سے آدمی غلط باتیں بیان کر کے، ادھر ادھر کی باتیں بیان کر کے دو آدمیوں کو لڑاتا ہے اور ان میں حسد اور کینے کی آگ لگاتا ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں مونج کی رسی تھی، یعنی مضبوط بٹی ہوئی رسی تھی۔ مونج کی رسی، عرب میں کھجور کے درخت ہوتے ہیں، ان کا جو چھلکا ہوتا ہے اس چھلکے کو اتارتے ہیں، پھر اس کو مضبوطی سے بٹتے ہیں اور اس رسی کو استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے ملک میں بھیڑ بکریوں کے بالوں کی رسی جو ہے استعمال کرتے ہیں، اسی طریقے سے وہاں کھجور کی رسی استعمال کی جاتی تھی۔ تو وہ جنگل جب جاتی تھی تو وہ رسی لے کر جاتی تھی، لکڑیاں ان میں باندھتی تھی، پھر رسی کو پکڑ کر اپنے گھر آتی تھی۔ ایک اس کی موت بھی اسی حال میں ہوئی۔ ایک موقع پر اس کو ایسا ہوا کہ اس نے بڑا سا گٹھر اٹھایا اور لکڑی کو جو ہے اس رسی کو اپنے ہاتھوں سے اس طریقے سے پکڑا، کسی طریقے سے جو ہے گٹھر گر گیا اور وہ بھی خود پیچھے گری اور گلے میں پھندا پھنس گیا اور موت آ گئی اس طریقے سے اس کی۔ یہ تو دنیا کی سزا تھی، اور آخرت میں بھی اس کی یہی سزا ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کی ڈیوٹی ہوگی، جہنم کے ایک طبقے سے جائے گی، دوسرے طبقے سے لکڑیاں چن کر لائے گی، پھر آگ میں ڈالے گی اور وہ آگ اور تپے گی اور خود اپنے آپ کو سزا دے گی۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے۔ خلاصہ اس صورت کا یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا بندہ پشیمان ہوگا، شرمندہ ہوگا، لیکن اگر دنیاوی زندگی میں شرمندہ ہوگا، پشیمان ہوگا، تو اس کا کچھ نہ کچھ نتیجہ نکل سکتا ہے۔ جوانی میں نہیں تو بڑھاپے میں، بڑھاپے میں نہیں تو موت سے پہلے پہلے توبہ کی توفیق ہوگی۔ لیکن سب سے بری شرمندگی یہ ہے کہ انسان قیامت کے دن شرمندہ ہو۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ دیکھیں گے مجرموں کو، وہ سر جھکائے ہوئے ہوں گے۔ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو عِنْدَ رَبِّهِمْ، اقرار کر رہے ہوں گے، پروردگار ہم نے دیکھ لیا جو تو نے اور تیرے نبیوں نے بتایا، اور سن بھی لیا جو تو نے اور تیرے نبیوں نے بتایا۔ فرجعنا نعمل صالحا، دنیا میں بھیج دیجئے، ہم کچھ نیک عمل کر کے آئیں گے، اور ہم تو یقین لانے والے ہیں، ہم تو ایمان لانے والے ہیں۔ لیکن کہا جائے گا کہ اب یہاں سے کوئی واپس نہیں جائے گا۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، شر الندامت یوم القیامہ، بری شرمندگی ہے کہ آدمی قیامت کے دن شرمندہ ہو، پشیمان ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا میں شرمندہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے پہلے شرمندہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کی شرمندگی سے اور موت کی شرمندگی سے نجات عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔